بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دوستو، آج ہم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے ایگزام میں سوال 100% آتا ہے، اس لیے اس کو دھیان سے پڑھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کیے ہوئے۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اسم کے مقام پر یعنی اسم کی جگہ۔ اب اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ استعمال ہوتے ہو، جیسے وہ، میں، اس، مجھ اور تجھ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں۔ اس کی مثال آگے دیکھتے ہیں۔ ضمیر کتنے قسم کے ہیں؟ ضمیر 5 قسم کے ہیں۔ ضمیر کتنے قسم کے ہیں؟ ضمیر 5 قسم کے ہیں۔ ضمیر شخصی، ضمیر اشارہ اور ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ اور لاسٹ میں ضمیر تنکیر۔ ان سب کو باری باری سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کلاس کے اینڈ تک سبھی ضمیر سمجھ میں آ جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ لاسٹ تک دیکھیں گے۔ ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جو کسی فریاد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ وہ ضمیر ہے۔ اب ضمیر کا مطلب تھوڑا سا سمجھا دیتے ہیں تاکہ بہت سے لوگوں کو اس کا مطلب ہی سمجھ میں نہ آئے، فائدہ کیا ہے۔ ضمیر انگلش میں جس کو پروناؤن کہتے ہیں، ٹھیک، ضمیر جس کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ میرا ابا میرے پاس آیا، کل آیا تھا، ٹھیک ہے، پہلا تو یہاں نام لے لے کہ میرا ابا آیا تھا، ابو آیا تھا۔ اس کے بعد ہم کہیں گے کہ پھر وہ چلا گیا، پھر وہ چلے گئے، تو اب ابو کی جگہ وہ بولنے لگے۔ پھر وہ چلے گئے، پھر وہ کہاں گئے ہم کو پتہ نہیں، پھر وہ بازار گئے۔ وہ اس طرح کے جو لفظ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، در حقیقت یہی ضمیر ہے۔ ضمیر کوئی دوسری یا نئی چیز نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں، ہم جانتے ہیں لیکن ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ تو وہ جو استعمال ہوتا ہے ہمارے جملوں میں، تو اسی کو ضمیر کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں کیا؟ ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جو کسی فرد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ضمیر شخصی کہلاتی ہے۔ فرد کے لیے یعنی انسان کے لیے کوئی بھی ضمیر استعمال ہوتی ہے، فرد کے لیے، فرد واحد کے لیے یا فرد جمع کے لیے، تو اس کو ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ ہم بات کرتے وقت اکثر نام نہ لے کر وہ، میں اور تم استعمال کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مذکورہ لفظ صرف انسانوں کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، اسی لیے اس کو ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ اس کی 3 صورتیں ہیں، ضمیر شخصی کی 3 صورتیں ہیں، جیسے کہ یہ سب لفظ ہم انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ ہمارا ضمیر شخصی کہلاتا ہے۔ کل ملا کر اگر ہم کسی انسان کی طرف اشارہ کر کے کوئی بات کریں تو وہ ضمیر شخصی کہلاتا ہے۔ اور ضمیر شخصی کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، ضمیر متکلم، بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے، اس کو ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ اپنے لیے یعنی اپنے لیے کوئی بات کرے، جیسے کہ اس میں ہے میں، ہم، مجھے، مجھ کو، ہمیں، ہم کو، میرا، ہمارا، مجھ میں، ہم میں، مجھ سے اور ہم سے، اس طرح کے جتنے بھی لفظ ہیں
ہم استعمال کرتے ہیں. ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تو اس میں بھی ہم استعمال ہم کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, تو یہ کیا ہے, ضمیر متکلم ہے. اب ضمیر حاضر کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر حاضر بات کرنے والا اپنے مخاطب کے لیے جو ضمائر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں. بات کرنے والا یعنی کوئی شخص بات کر رہا ہے, فار ایگزامپل میں بات کر رہا ہوں, میں پڑھا رہا ہوں, اپنے مخاطب کے لیے جو ضمیر استعمال کرتے ہیں اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں. مثال کے طور پر تو, تو, تم, تجھے, تجھ کو, تمہیں, تم کو, تیرا, تمہارا, تجھ میں, تم میں, تجھ سے اور ہم سے. یہ ضمیر کیا کہلاتا ہے؟ ضمیر حاضر کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ ضمیر حاضر. جیسے کہ میں ابھی پڑھا رہا ہوں تو میں بیچ بیچ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ کیا تم لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آپ لوگ ہم جب بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ضمیر حاضر کا استعمال کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ آپ لوگ ابھی جب ہم پڑھا رہے ہیں تو یہ سمجھ کے پڑھا رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے سامنے ہیں, یہاں پر حاضر ہے کلاس میں. تو ایسی جگہ پر ضمیر حاضر استعمال کرتے ہیں. اور نمبر 3 پر ہے ضمیر غائب. ضمیر غائب ہے وہ ضمائر جو نظر سے دور رہنے والے, وہ ضمائر جو نظر سے دور رہنے والے یعنی غائب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر غائب کہتے ہیں. غائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو پریزنٹ نہ ہو, جو ہمارے سامنے نہ ہو, وہ غائب ہے. جیسے ہم بولتے ہیں کہ فلاں پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا. غائب کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہیں اور ہے, یہاں پر سامنے نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں, اس کے لیے ہم جب استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. کیا استعمال کرتے ہیں؟ وہ, اسے, اس کو, انہیں, اس کا, ان کا, اس میں, ان میں, اس سے اور ان سے. اس طرح کے جو ضمیر ہے اس کو ضمیر غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ضمیر غائب کی مثال ہے. امید کرتے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ کافی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اور ایک بات اور آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو بھی PDF چاہیے وہ ہمارے نمبر پر, ہمارے واٹسپ نمبر پر میسج کر کے لے سکتا ہے. واٹسپ نمبر دے دیں گے نیچے کمنٹ میں. دوسرا ہے ضمیر اشارہ. عموماً گفتگو میں کسی چیز کی جانب خواہ وہ نزدیک ہو یا دور, خواہ وہ نزدیک ہو یا دور, اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ضمیر اشارہ کہتے ہیں. ضمیر اشارہ کس کو کہتے ہیں؟ عموماً گفتگو میں کسی چیز کی جانب خواہ وہ نزدیک ہو, خواہ وہ نزدیک ہو یا اس کے لیے جو استعمال یا دور ہو, اس کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے اس کو ضمیر اشارہ کہتے ہیں. مثلاً یہ قلم, وہ کتاب وغیرہ, ایسا اور جیسا, جیسے لفظ بھی ضمیر اشارہ کے دائرے میں آتے ہیں. جیسے انگلش میں بولتے ہیں دس از مائی پین, دس از مائی پین. تو دس کیا ہے؟ دس کیا ہے؟ ضمیر ہے. اور کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر اشارہ ہے. تو اسی طرح اردو میں بھی ضمیر اشارہ آتا ہے. یہاں پر مثال ہے یہ قلم, یہ قلم یعنی دس پین, وہ کتاب وغیرہ, ایسا اور جیسا.
ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں سمجھ میں آ گیا۔ اور نمبر 3 ہمارا ہے ضمیر موصولہ۔ کیا ہے؟ ضمیر موصولہ۔ کل 5 طرح کے ضمیر ہے، یہ نمبر تیسرا ہے۔ اب ضمیر موصولہ وہ ضمیر جو کسی اسم کی حالت یا اس کے نام و نشان یا پتہ بتانے کے لیے استعمال کیا جائے، مثلاً جو گھر کی حالت جانتا ہے وہی بتا سکتا ہے۔ جو گھر کی حالت جانتا ہے وہی بتا سکتا ہے۔ جو لڑکا محنت کرتا ہے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ جون سے قلم چاہو لے لو، جو کچھ تم نے سنا، جو کچھ تم نے سنا صاف صاف بتا دو، جو کچھ تم نے سنا صاف صاف بتا دو۔ تو یہ کس کی مثال ہے؟ یہ مثال ہے ہمارا ضمیر موصولہ کا۔ کس کی مثال ہے؟ ضمیر موصولہ کا۔ ایک بار اور ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ ضمیر موصولہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ضمیر جو کسی اسم کی حالت یا اس کے نام و نشان، جو کسی اسم کی حالت یا اس کا نام و نشان یا پتہ بتانے کے لیے استعمال کیا جائے، مثلاً جو گھر کی حالت جانتا ہے وہی بتا سکتا ہے۔ جو لڑکا محنت کرتا ہے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اس جملوں میں یا ان ہوگا، ان جملوں میں جو، جون سا، جو ضمیر موصولہ ہے۔ کیا ہے؟ ضمیر موصولہ ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے گا، جو، جون سا، جو، اس طرح کے لفظ جہاں پر بھی آئے اس کو ہم کہیں گے ضمیر موصولہ۔ اس کا ہم لاسٹ میں کوشچن بھی کرائیں گے تاکہ اور زیادہ کرسٹل کلیئر ہو جائے اور پریکٹس بھی ہو جائے۔ تو ہمارا چوتھا نمبر ہے ضمیر استفہامیہ۔ چوتھا نمبر ہے ضمیر استفہامیہ۔ جو ضمیر سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے ضمیر استفہامیہ کہتے ہیں۔ سوال کرنے کے لیے یعنی کوشچن کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر استفہامیہ۔ استفہامیہ کا مطلب ہوتا ہے کوشچنبل۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر استفہامیہ۔ یہ صرف 2 لفظ کون اور کیا ہے، صرف 2 لفظ کون اور کیا ہے، کون کا استعمال جاندار کے لیے اور کیا کا استعمال بے جان چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ کون کا استعمال جاندار کے لیے اور کیا کا استعمال بے جان چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے دروازے پر کون ہے؟ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر استفہامیہ۔ ضمیر استفہامیہ یعنی جس میں کوشچن ہو، جس میں پرشن ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس ضمیر کو ضمیر استفہامیہ کہتے ہیں۔ ابھی نیچے مثال دیکھتے ہیں جس سے کہ پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ مثال آپ کے پاس یہی ہے مثال، جیسے دروازے پر کون ہے۔ جو دروازے پر کون ہے، کون جو شبد ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر استفہامیہ ہے۔ ضمیر استفہامیہ ہے۔ اور کیا جو یہاں پر شبد ہے اس جملے میں، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ جب کوئی بچہ ہو کو ہم پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں پوچھنے کی اچھا ہوتی ہے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو آگے چل کے۔ تو اس طرح کے جو ضمیر ہے جہاں پر کیا آئے، کون آئے، تو اس سے ہم سوال پوچھتے ہیں۔ اس طرح کے شبد کو استعمال کر کے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر استفہامیہ۔ اب یاد رکھیے گا جملے میں اس طرح کے جملہ آئے ایگزام میں کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، اس میں کون سا ضمیر استعمال ہوا ہے؟ تو ضمیر استفہامیہ۔ لاسٹ اور آخری ہمارا ہے ضمیر تنکیر۔ ضمیر تنکیر وہ ضمیر جو کسی غیر متعین چیز، وہ ضمیر جو کسی غیر متعین چیز یا شخص کے لیے استعمال ہو، جیسے مصیبت میں کب کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے،
یہاں پر کسی کا کوئی نام نہیں لیا گیا ہے، نہ ہی کسی کی طرف خاص شخص کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بلکہ ایک غیر متعین چیز کی طرف اشارہ ہے کہ مصیبت میں کون کس کا ساتھ دیتا ہے، مصیبت میں کب کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے۔ ہاں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے پردہ داری مطلب ہے چھپانا، کچھ تو ہے، یعنی جب ہم کہیں جاتے ہیں تو کوئی چیز ہم کو ڈاؤٹ میں لگتا ہے تو ہمیں پوچھتے ہیں کہ کچھ تو ہے جو ہم سے چھپایا جا رہا ہے، لیکن وہ چیز متعین نہیں ہے، وہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی نہیں بولتا، اب کوئی نہیں بولتا میں اس میں کون سے ضمیر استعمال ہوا ہے؟ ضمیر تنکیر، کچھ نہ کہو وغیرہ۔ ان مثالوں میں کوئی کچھ صفت تنکیری کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، کوئی اشخاص اور اشیاء دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اشخاص یعنی انسان کے لیے، افراد کے لیے، اشیاء چیزوں کے لیے، غیر جاندار بے جان چیزوں کے لیے۔ جیسے کوئی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی بولتا ہے، تم کون سی کتاب لوگے؟ تم کون سی کتاب لوگے؟ کوئی سی بھی دے دو۔ اس طرح کے شبد کون، کوئی، کوئی سی، کون سی، کوئی سی، کوئی کچھ، اس طرح کے جو شبد ہیں وہ اکثر وہ ضمیر تنکیر کے جملوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہت ہی آسان ہے، بہت ایزی ہے، جس کو پی ڈی ایف لینا ہو وہ میسج کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو پی ڈی ایف دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ اپنے پاس رکھ کے یاد کیجیے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم اس کے کچھ پریکٹس کرتے ہیں تاکہ اور زیادہ کرسٹل کلیئر ہو جائے۔ اس کا جواب آپ ہی لوگ دیجیے گا۔ وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو حرف کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں، یا ضمیر کہتے ہیں، یا صفت کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جلدی سے بتائیے، کیا کہتے ہیں؟ جلدی سے بتائیے۔ وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں۔ دروازے پر کون ہے؟ دروازے پر کون ہے؟ خط کشیدہ الفاظ میں کون سی ضمیر کا استعمال ہوا ہے؟ خط کشیدہ الفاظ میں یعنی اوپر دیے گئے جو جملہ ہے، سینٹینس ہے، اس میں کون سی ضمیر کا استعمال ہوا ہے؟ ضمیر شخصی ہے، ضمیر شخصی ہے، یا ضمیر استفہامیہ ہے، یا ضمیر موصولہ ہے، یا ضمیر تنکیر ہے؟ ان چاروں میں سے بتائیے کہ کون سی ضمیر اس میں استعمال ہوا ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھایا کہ اوپر کون اور کیا جیسے اگر شبد کسی جملے میں آئے، کون، کیا جیسے شبد اگر کسی جملے میں آئے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر استفہامیہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ کیا جواب بھی نیچے دیا گیا ہے، ضمیر استفہامیہ یعنی کوشچن کرنے والا ضمیر۔ کوشچن نمبر 3 ہمارا ہے، وہ کہانی جو سلمیٰ نے لکھی بہت اچھی تھی۔ وہ کہانی جو سلمیٰ نے لکھی بہت اچھی تھی، مندرجہ بالا جملے میں ضمیر موصولہ کون ہے؟ اے وہ، بی جو، سی نے، اور ڈی اچھی۔ اس میں پوچھ رہا ہے کوشچن میں کہ ضمیر موصولہ کون ہے؟ تو
تو بتائیے آپ لوگ اس میں ضمیر موصولہ کون سی ہے؟ تو اس میں ضمیر موصولہ جو ہے، اس میں ضمیر موصولہ کون ہے؟ جو ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن پر۔ مندرجہ ذیل کون سے جملے میں ضمیر متکلم کا استعمال ہوا ہے؟ ضمیر متکلم کا استعمال کس جملے میں ہوا ہے؟ جیسے میں اردو کا طالب علم ہوں، میں کون سی ضمیر ہے؟ آپ لوگ من میں سوچئے اور پھر لاسٹ میں ہم اس کا آنسر دیں گے۔ تم کرکٹ بہت اچھا کھیلتے ہو، تم کرکٹ بہت اچھا کھیلتے ہو، اس میں تم کون سی ضمیر ہے؟ وہ ایک معلم ہے، وہ کون سی ضمیر ہے؟ اور تم سب وطن پرست ہو، تم سب وطن پرست ہو، یہ کون سی ضمیر اس میں استعمال ہوا ہے؟ تو جیسے کہ میں نے اوپر بتایا کہ جب میں اور ہم جس میں آئے تو وہ ضمیر متکلم یعنی خود بات کرنے والا مراد ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے ہمارا؟ اس کا جواب ہے میں اردو کا طالب علم ہوں، یہ ضمیر متکلم ہے۔ میں کیا ہے؟ ضمیر متکلم۔ کوشچن نمبر 5 ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس جملے میں لفظ کچھ کیا ہے؟ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر تنکیر ہے، ضمیر موصولہ ہے، ضمیر استفہامیہ ہے، ضمیر اشارہ ہے۔ تو یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر تنکیر ہے۔ نمبر 6، میں بازار جاتا ہوں، میں کون سا ضمیر ہے؟ میں کون سی ضمیر ہے؟ میں بازار جاتا ہوں، میں کون سی ضمیر ہے؟ اس میں سے حسب والا میں سے کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کبھی اوپر ہی کوشچن آیا ہے، ضمیر استفہامی نہیں ہو سکتا۔ ضمیر استفہامی میں کوشچن کیا جاتا ہے، سب پرشن کیا جاتا ہے۔ ضمیر اشارہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے کچھ، اور ضمیر موصولہ بیچ میں استعمال ہوتا ہے جوڑنے کے لیے، اور حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ کو پتہ ہوگا جس میں میں آئے، اس میں میں آئے یا ہم آئے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر متکلم کہتے ہیں، ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ای، اس میں سے کوئی نہیں ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ پورا ٹاپک بہت ہی اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ میں نے بہت ہی آسان طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اور جس کو بھی PDF چاہیے وہ میسج کرے، انشاءاللہ میں PDF پرووائڈ کر دوں گا، اور اس کو صحیح سے پریکٹس کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔